الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اس ماہ رمضان میں الحمدللہ جہاں روزہ رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں دوسرے کارہائے خیر کا بھی مسلمانوں کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے. اپنی بساط کی حد تک ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے میں جو خیر کے کام کر سکتا ہوں کروں. اکثر مسلمان الحمدللہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں. البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو باقی کارہائے خیر ہے وہ تو روٹین میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. روزہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، صدقہ و خیرات بھی چل رہا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کی طرف ان کی پوری توجہ نہیں ہوتی. یا تو اس لیے کہ اس کی سنگینی معلوم نہیں، اس کی شرعی حیثیت معلوم نہیں، اس لیے سستی کر جاتے ہیں. میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ صدقہ و خیرات میں بہت آگے، پوچھا زکوٰۃ، کہا کہ نہیں یہ صدقہ خیرات جو کر لیتے ہیں یہی کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ صدقہ و خیرات تو ضروری نہیں، زکوٰۃ تو ایک فرض ہے نماز کی طرح. بالکل اسی طرح جس طرح 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم سے پوچھ ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی، لیکن اگر نوافل نہ پڑھیں تو اس پر پکڑ نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ اگر ہم اپنے مال کی ادا نہ کریں تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی. قرآن و سنت میں بڑے سخت اس پر ارشادات اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے. لیکن اگر صدقہ و خیرات نہ کریں تو اس پر کوئی پکڑ ہماری نہیں ہوتی. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے ہر رمضان میں اس طرح بھی متوجہ کیا جائے احباب کو کہ بھئی صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ پورے اہتمام سے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے. قرآن کریم میں
بلکہ قرآن و سنت میں اس کے نہ نکالنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ آیات اور احادیث پڑھتا ہے. سنیے 10ویں پارے میں ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، مگر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے پیغمبر آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دردناک عذاب کی. کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی تمہارا خزانہ مال و دولت سونا چاندی یہ جہنم کی آگ میں ڈال کر اسے تپایا جائے گا، اسے گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس تمہارے خزانے کے ذریعے تمہاری پیشانیوں پر، تمہارے پہلوؤں پر، تمہاری پشتوں پر داغ دیے جائیں گے. یعنی گرم گرم وہ لوہا تمہاری پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھ پر لگایا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم جمع کر کر کے اپنے پاس رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس اپنے جمع شدہ خزانے کا مزہ چکھو. تو اللہ جل جلالہ نے اس انداز میں تنبیہ فرمائی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو. اور اسی کی تشریح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جس انسان کو مال دیا ہو، دولت دی ہے، لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا حشر میں اللہ جل جلالہ ان کے ان اموال کی لوہے کی تختیاں بنائیں گے، اور وہ لوہے کی تختیاں جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی، گرم کی جائیں گی. پھر ان تختیوں کے ذریعے اس بندے کو، اس کی پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اور فرمایا یہ عمل کتنی مدت ہوگا؟ پورا حشر کا دن. پھر حضور نے فرمایا جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 کا ایک دن مسلسل اس آگ کی تختیوں سے اس انسان کو جلایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتا، جس آدمی کو اللہ جل جلالہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ انسان اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، اللہ جل جلالہ اس کے مال کو ایک ناگ اور سانپ کی صورت دیں گے. اور اس کی حیت بھی بیان فرمایا وہ سر سے گنجا ہوگا اور آنکھوں پر اس کے نشانات ہوں گے، نہایت زہریلا سانپ. فرمایا وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کی باچھوں کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہوگا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. فرمایا یہ حشر کا پورا دن اس کو اس کے ذریعے عذاب ہوگا. سمجھ یہ آتا ہے کچھ بندوں کو آگ کی تختیوں کے ذریعے عذاب ہوگا اور کچھ بندوں کو ایسے خطرناک ناگ اور سانپوں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری وعیدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زکوٰۃ نہ نکالنے پر اتنی سخت وعیدیں کیوں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے اتنی سخت وعیدیں کیوں ارشاد فرمائی؟ تو ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ یہ اتنی سخت وعیدیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اس لیے ہیں کہ اللہ کریم بندے کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو کچھ تیری ملک میں ہے، جو کچھ تیرے قبضے میں ہے، وہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ہوشیاری، چالاکی
تمہاری ڈگری، تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد اس کی بدولت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ہی ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ اب وہ جو تم تجارت کے راستے سے کماتے ہو، ملازمت کے راستے سے کماتے ہو، زراعت کے راستے سے کماتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے دکان یا کارخانہ لگا لیا اور تم مالدار ہو جاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس زمینیں بہت ہوں، تم کاشتکاری کرو تو تم مالدار ہو جاؤ گے؟ فرمایا یہ تمہارا خیال ہے۔ تم دکان، تجارت، کارخانہ تو بنا سکتے ہو، لیکن اس دکان اور کارخانے سے مال کمانا، اس کی چوکھٹ تک گاہک کو لانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ دکان تم کھولتے ہو، گاہک ہم بھیجتے ہیں، اس کے راستے سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور اسی طرح زراعت، تمہارے پاس زمین ہے، تمہارے اختیار میں اتنا ہے کہ زمین کو نرم کر کے اس میں دانہ ڈال دیا جائے۔ اب زمین کی تہ میں پڑا ہوا دانہ، اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اسے اگا سکو، اسے نکال سکو؟ میں یہ ذرا سوچو، یہ تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم یہ ہم ہیں جو اپنے فضل و کرم سے تمہیں رزق عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ جل جلالہ نے بندوں سے بڑی صاف صاف باتیں کی ہیں۔ اسی حوالے سے سورہ واقعہ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو تمہارا کیا خیال ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہ بالکل صاف صاف باتیں، دو ٹوک باتیں ہیں۔ تمہاری غلط فہمی، جناب میں نے تو اس میں زراعت میں پی ایچ ڈی کی تھی تو میں نے اس طرح کیا، دانہ ڈالا، یہ کھاد لگائی، اس طرح سے ہل چلائے تو میری فصل زیادہ آ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو ان تمہاری کھیتیوں کا بھوسا بنا کے رکھ دیں۔ لو نشاء جعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں ان تمہاری کھیتیوں کا بھوسا بنا دے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ دیکھتے ہیں آج کل کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے ہیں کہ ہماری کھڑی کھیتیوں کا بھوسا بناتے ہیں یا نہیں۔ ابھی رمضان سے پہلے ایک ہفتہ پہلے میرا ادھر خوشاب کی طرف سفر تھا، ہمارے اپنے علاقے کی طرف، تو وہاں گیا تو مجھے کچھ زمینیں ہیں ساری ہمارے عزیزوں کی، تو 10 ایکڑ میں بتانے لگے کہ وہاں 10 ایکڑ میں جو فصل کاشت کی تھی اس میں ایک دانہ بھی ہمیں نہیں ملا، سب کھڑی کھڑی فصلیں جل گئی، بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی اس میں سے 1 روپے کی بھی آمدن نہیں ہوئی سوائے خرچ کے۔ 10 ایکڑ، اور وہیں کچھ لوگ ان کی فصل، اللہ کا شکر ہے ہماری بھی ہے کچھ زمین، ہمارے ماموزاد، انہی زمینوں سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی روزی دی، اسی علاقے میں جڑواں زمینیں ہیں، لیکن پورے 15 ایکڑ 10 ایکڑ میں کوئی فصل نہیں۔ اور ان کچھ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے، ہمارے بہنوئی ہیں اسی گاؤں میں، ان کی بھی زمین ہے، تو ان کی وہ گاؤں میں بلے بلے تھی کہ یہ اتنی زیادہ فصل آخر تک، اور عین وقت پر جا کر انہوں نے نکال لی۔ اب بندوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حالانکہ یہ زمانہ جو ہے نا سمجھ کا زمانہ کہا جاتا ہے، لوگوں میں شعور آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسا شعور آ رہا ہے، آخرت سے غفلت اور دنیا کی چند وہ چیزیں وہ سیکھ کر یہ شعور پیدا ہو گیا۔ اصل شعور تو یہ ہے انسان اللہ کی تعلیمات کی حکمتیں خود بخود سمجھ جائے۔ اب کیا کہ جو لوگ
عشر دیتے تھے فصلوں کا، وہاں آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کی فصلیں اس سمے کے اندر بھی ہوئی، اور جو لوگ عشر کا اہتمام نہیں کرتے تھے پورے 15 ایکڑ ختم ہو گئے. آندھی نہیں آئی، ژالہ باری نہیں ہوئی، صرف بارش روک دی اللہ نے اور کوئی فصل نہیں ہوئی. اب کہتے ہیں شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، شاید کالا جادو ہو گیا ہے. اور کالا کرتوت ہے بھائی، اللہ کا حق روک کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ کما لیں گے، اللہ سے ٹکر لے رہے ہو. یہ حقیقت نہیں سمجھ میں آتی. یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. فرما رہے ہیں لو نشاء جعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو یہ بھوسا بنا کے رکھ دیں تمہاری ساری فصلوں کو. کل سے یہ جو ہوا چل رہی تھی، کل سے مسلسل جو ہوا چل رہی ہے، بار بار میرے دماغ میں، ہم شہروں میں بیٹھے تو مزے کر رہے ہیں، آپ زمینداروں سے پوچھیں جن کی فصلیں کھڑی ہیں، اڑا کے رکھ دی ہیں. کتنی خطرناک تھی ان کے لیے یہ ہوائیں. عین اس وقت یہ کیوں آسمان سے اولے برستے ہیں، عین تیار فصلوں پر کیوں آندیاں چل جاتی ہیں، عین تیار فصلوں کو کیوں آگ لگ جاتی ہے. اصل عقل مند انسان وہ ہے جو اس کی تہ تک پہنچ جائے. وہ کہتے ہیں کیف متفق ہو گیا. کیف متفق کا مطلب اتفاقی طور پہ، اتفاقاً ایسا ہو گیا. اتفاقاً نہیں ہے میرے بھائی، میرے اللہ کا نظام پورا کا پورا یہاں وہ ایک منظم نظام ہے، اس میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، پہلے سے وہ ترتیب دیا ہوا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ سمجھتے ہو یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اسے تم اگاتے ہو، تم نہیں اگا سکتے. اگر ہم چاہیں تمہاری اگی ہوئی فصلوں کو بھوسا بنا کے رکھتے ہیں، فضل تم تفکہون، اور پھر تم باتیں بناتے رہ دو. کیا بل نحن محرومون، کیا باتیں جی اس سال تو ہم قرضی ہو گئے، بلکہ ہم لٹ گئے. بل نحن محرومون، ہم لٹ گئے. انا لمغرمون، ہم قرضی ہو گئے. یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ آج بھی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے ذمہ فریضے ہیں نا، اگر تم ادا نہیں کرو گے ہم اس پہ قادر ہیں کہ تمہاری کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیں، اور تم پھر باتیں بناتے رہ جاؤ کہ جی ہمیں پتہ نہیں بس اس سال تو کیا ہوا، جو خرچہ بھی واپس نہیں آیا. تو میں یہ تم سمجھتے ہو کہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ تم خود پیدا کرتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم آسمان سے اسے اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ بتاؤ. جس پر تمہاری ساری زراعت کا مدار ہے، تمہاری زندگی کا مدار ہے، یہ پانی کون اتارتا ہے؟ آگے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں یہ تمہارے میٹھے پانی کو کھاری بنا کے رکھ دیں. کوئی دیر نہیں لگتی کہ میٹھا پانی کھاری ہو گیا. کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سمجھو یہ میری قوت بازو، میری چالاکی، میری ڈگری، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اس دولت کے حصول میں. یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو عطا دے دی ہے اس نے. فرمایا یہ اس لیے ہے اتنی سخت وعیدیں، جو کچھ دیا یہ ہم نے ہی دیا، اور اس دیے ہوئے میں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اب سال کے بعد ہمیں 2.5% دو. سال کے بعد دیے ہوئے میں سے جو ہمارا ہی تمہارے پاس ہے اس میں سے 2.5% ہمیں واپس کر دو. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ان کو ہمارے 2.5% کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو یہ کیوں مطالبہ ہے؟ صرف ہماری آزمائش مقصد ہے. اور یہ بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ جو بندہ یہ 2.5% دلی خوشی سے دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا کر واپس بھی دیتے ہیں. جو بندہ یہ دیتا ہے دلی خوشی سے، اللہ اس کو 10 یا 700 کے ساتھ ضرب دے کر رقم واپس کرتے ہیں. وہ رکھتے نہیں ہیں.
تو یہ ہماری آزمائش ہے. جو بندہ انہیں عطا کر دیتا ہے اس کا بقیہ مال حلال بھی ہو جاتا ہے, پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے, اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو بندہ اللہ کا یہ 2.5% مار دیتا ہے, وہ 2.5% نہیں دیتا, تو یاد رکھو ایک تو باقی 97.5% مال اس کا پاکیزہ نہیں رہتا, اور دوسرا یہ مال اب ہلاکت سے نہیں بچ سکتا. ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معجم کبیر کی غالباً روایت ہے, فرمایا بحر و بر میں, یعنی خشکی اور تری جہاں بھی کہیں کوئی مال ہلاک ہوتا ہے, یہ وہی مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی. تباہی وہیں آتی ہے جہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پتہ چلا اگر یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ آسمانی آفت کو دعوت دینا ہے. ہم اپنے لاکر میں بچا کے مال رکھ لیں, چوروں سے بچا لے, نہیں بچے گا. چابی گھر میں موجود, الماری کمرے کے اندر موجود, اور کمرہ بھی لاک میں, چابی بھی جیب میں, پڑی ہوئی رقم اور سونا غائب ہو جاتا یا نہیں ہوتا؟ لوگ آتے ہیں, مجھے اس لیے پتا ہے کہ اکثر رابطہ کرتے ہیں, جی سب کچھ ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب سیدھی بات تو نہیں بتائی جا سکتی, کہتے ہیں بس لگتا ہے کہ جادو سے ہوا. یہ دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے بات بیٹھ گئی ہے, ہر چیز جادو ہے, ہر چیز جادو ہے. اور ایسے ہی بازار میں کچھ عاملین بیٹھے ہوئے ہیں, 100 روپے لے کر, ہاں بھائی کیا ہوا ہے, اب کیا دکانداری چل رہی, جادو ہے. تو بھائی جادو نہیں کچھ, یہ ہمارے اعمال, یہ اعمال ہمارے اس کا رد عمل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اب یہ سارا کچھ سرمایہ ہمارے پاس ہے, اس کے اوپر آفت اگر آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا کوئی حق باقی تھا میرے ذمہ. ہماری مال کی سیونگ, حفاظت اللہ کا حق ادا کرنے میں ہے. اس سے ہٹ کر آپ جتنے مرضی لاکرز میں رکھ لیں, تالوں میں رکھ لیں, حفاظت میں رکھ لیں, آپ اس کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتے, نہیں بچے گا. تو یہی اللہ جل جلالہ اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں میں نے مال دیا اس میں سے 2.5% ادا کرو. اس 2.5% ادا کرنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں 10 سے لے کر 700 گنا مزید اضافے کے ساتھ واپس مل جائے گا, اور تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی. اور اگر نہیں دو گے تو پھر تمہارے مال کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے, دیا کرتا ہوں کہ کسی والد نے اپنے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دے دیا, اور والد صاحب ثروت ہے, صاحب حیثیت ہے, بہت کچھ اس کے پاس ہے, لیکن بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ تمہیں گفٹ ہے 1 لاکھ دیا. اور کچھ دن کے بعد والد دوبارہ اسے کہتا ہے کہ بیٹا اس میں سے مجھے 2,500 دینا, مجھے 2,500 دینا. اب والد کو ضرورت نہیں ہے, بیٹے کو پتا ہے کہ ابا کے پاس تو بہت پیسے ہیں, اکاؤنٹ میں جمع ہے, لیکن وہ بالکل ایسے کہتا ہے مجھے دو 2,500. اب بیٹے 2 طرح کے ہوں گے, ایک تو یہ کہ یار 1 لاکھ ابا ہی نے تو دیا, 2,500 مانگا دلی خوشی کے ساتھ نکال کر کے, ابا جی یہ لیجیے, یہ کیا بات ہے, اور بھی زیادہ چاہیے تو دینے کو تیار ہوں. اور ایک بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے جی میں کیوں دوں, آپ نے پہلے مجھے دے دیا, واپس مانگ رہے ہیں, میں نہیں دیتا. ہم کیا کہتے ہیں, پہلا اچھا بچہ ہوتا ہے, دوسرا گندا بچہ ہوتا ہے. نہیں اسی طرح اللہ نے ہمیں 1 لاکھ دیا, اس میں سے 2,500 کا مطالبہ ہے. جو بندہ دلی خوشی سے دے دیتا ہے وہ اچھا بندہ ہوتا ہے, اور جو دلی خوشی سے نہیں دیتا وہ گندا بندہ ہوتا ہے. آئندہ کے لیے نوازشات جیسے ابا روک لیتے ہیں, ربا بھی روک لیتے ہیں. یہ نقطہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے, ہمارے دلوں میں اتار دے. میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے تو عرض کیا کرتا ہوں, مالداری کا ایک یہ بھی طریقہ ہے مالدار ہونے کا, خرچ کرنا سیکھو, خرچ کرنا سیکھو, اللہ مالدار کر دو گے. بچا کر تم مالدار نہیں ہو سکتے.
اپنے مال کو تم سنبھالتے رہو، کبھی مالدار نہیں، خرچ کرو. یہ جتنا خرچ کرو گے، جتنا اس سے نکالو گے، اتنا ہی نیچے سے اور پیدا ہوتا رہے گا. اس کی مثال میں زمزم کی دیا کرتا ہوں، بیر زمزم کی. وہ زمزم کا کنواں، اس کو ہزاروں سال سے کھینچا جا رہا ہے، کتنی انسانیت اس سے پانی لے کر جاتی، تو اتنا ہی پانی اس کا آج تک بند نہیں ہوا، پورا کر رہا ہے. مکہ و مدینہ میں پینے والے کتنے ہیں اور لے کر جانے والے کتنے ہیں. اور وہیں مکہ و مدینہ کے اندر ان گنت کنویں ہیں، جس کی کچھ تاریخ میں نے لکھی بھی تھی. تو وہ کنویں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کہیں پانی پیا، جس سے آپ کو غسل دیا گیا، وہ کنویں، ان سے پانی نکالنا بند کر دیا، وہ وہیں بند ہو گئے. وہ کنویں بند ہو گئے جن سے نکالنا بند کر دیا گیا. جن سے نکلتا رہتا ہے وہ مزید بھرتے رہتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، نظر والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. تو اس لیے نکالنا سیکھو. صدقہ و خیرات تو بات کی چیز، پہلے زکوٰۃ پورا حساب کر کے ادا کرو. جو اللہ نے دیا دل تنگ نہ کرو، اس میں سے پورا حساب کر کے پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو. اس کا نتیجہ دیکھو گے، جو باقی مال ہوگا پاکیزہ بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا. جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، حدیث کی روح سے بقیہ مال بھی حلال نہیں رہتا. اب وہ حرام لقمہ ہمارے اندر کیا انوارات پیدا کرے گا، ہمیں کیا نیک اعمال کی توفیق ہوگی. تو اس لیے پوری زکوٰۃ خود بھی اور اپنے گھر خواتین ہیں ان تک بھی بات پہنچائی جائے. چونکہ وقت پورا ہو گیا، زکوٰۃ کے بڑے تفصیلی مسائل ہوتے ہیں. اس سلسلے میں مشورہ کر لینا چاہیے. علماء کرام، مفتیان کرام جہاں بھی آپ کی مسجد میں ہیں، آپ ان سے مشورہ کر لیں. میرے پاس یہ کچھ ہے، میرے ذمہ زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں. اب حساب کر لیں، تفصیلی مسائل پوچھ لیں، پوچھ کر ادا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کریم ہمارے سرمایوں میں، ہمارے رزق میں، ہماری دولت میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اگر روک لی تو ہمارا سرمایہ دولت برکت سے خالی ہوگا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.